الحمد للہ والصلاة علی نبی وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآداب اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کے ماحول اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ جہیز کا رجحان اور جہیز کا مطالبہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ جو عورت کم جہیز لائے اسے کوسنے سے لے کر ستانے تک، طلاق سے لے کر جلانے اور زندہ مار دینے تک کے واقعات سننے میں آتے ہیں۔ بڑا یہ افسوس کا مقام ہے کہ وہ پاکیزہ اور مہذب رشتہ جسے اللہ رب العزت نے پاکیزہ مقاصد کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تھا، لیکن آج کے بے غیرت خاندانوں اور حدیث نوجوانوں نے اسے نفع جوئی اور زر طلبی کا ایک کاروبار بنا لیا ہے۔ آج اسی سلسلے میں ہم بات کرنے کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہیں۔ ہمارے درمیان اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد احکام علی صاحب قبلہ صمدی مصباحی استاد جامعہ صمدیہ دارالخیر فغن شریف تشریف رکھتے ہیں، اور ہماری دوسری جانب حضرت علامہ مولانا محمد عابد چشتی صمدی ثقافی ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں۔ میں دونوں حضرات سے اس سلسلے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں حضرت علامہ مولانا محمد عابد چشتی ثقافی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، اور حضرت آپ سے عریضہ یہ ہے کہ لڑکیوں کے متعلق سماج میں جو یہ منفی رویہ پایا جا رہا ہے، تو کیا یہ ابھی سے یہ پیدا ہوا ہے یا پھر اس کی بنیاد بہت پرانی ہے؟ اصل میں اس تعلق سے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں لڑکیوں کے متعلق جو ایک منفی سوچ ہے کہ جیسے ہی بچی پیدا ہوئی تو پورا گھر ایک سوگ کا ماحول پیدا کر لیتا ہے۔ اس کی جڑیں بڑی قدیم ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں قدیم زمانے سے اس چیز کے ثبوت فراہم ہیں کہ لڑکوں کے بالمقابل لڑکیوں کی پیدائش پر سماج میں، خاندان میں کوئی خوشی کا ماحول دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کے واسطے سے عرب کے ماحول پر ہم غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود قرآن اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ عرب کا ماحول کیا تھا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، کہ جب انہیں لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے۔ تو عرب میں لڑکی کی پیدائش کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے کہ جب ہم انہیں لڑکی دیتے ہیں تو وہ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ بجائے اس کے کہ اللہ کی اس عظیم نعمت پر خوشی سے کھلکھلا اٹھے، بجائے اس کے حال یہ ہے کہ اس کا چہرہ مارے شرم کے اور غصے کے چہرہ سیاہ ہو جا رہا ہے، اور وہ اپنے اندر ایک غصے کی کیفیت کو محسوس کر رہا ہے۔ لیکن اس کے اسباب کیا تھے؟ اس دور میں جب ہم اسباب کو دیکھتے ہیں تو ایک تو جو رشتے کا معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی اور وہ لڑکی جب دوسرے کے گھر جائے گی تو ہوتا یہ تھا کہ اہل عرب میں تفاخر کا جو معاملہ تھا وہ اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ مثلاً اگر کسی کی لڑکی ہم نے لے لی تو جو لڑکی والا ہے اسے دبنا ہے اور جو لڑکے والا ہے اسے اوپر رہنا ہے۔ اس چیز کے تصور نے ان کو اس حد تک پہنچا دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی کی پیدائش کی وجہ سے مجھے سماج میں نیچا دیکھنا پڑے، اس وجہ سے وہ لڑکیوں کی پیدائش کو انتہائی معیوب سمجھتے تھے۔ اور اس کا عیب اس قدر پہنچا ہوا تھا کہ آخر انہوں نے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا اور زندہ دفن کرنے کی بھی رسم ڈالی اور بچیوں کو وہ زندہ دفن کرنے لگے۔ لیکن جب ہم آج کے دور کا مشاہدہ کرتے ہیں اور آج کے دور کے اسباب کو ہم جانچنے کی کوشش کرتے ہیں
تو میرے تمام تر مطالعے اور جو خبریں اور جو بھی تجربات ہیں اس کی روشنی میں یہ چیز پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جی کہ آج اگر لڑکیوں کے متعلق منفی سوچ سماج میں ہے جی تو آپ یہ نہ کہیے گا کہ کوئی باپ اپنی بچی کو کھلا نہیں پاتا ہے. الحمدللہ اتنی بہتات ہو گئی ہے کہ ہر کوئی غریب سے غریب انسان بھی اپنی بچی کو کھلا سکتا ہے, اچھے سے اچھا پہنا سکتا ہے. لیکن وہ جس نقطے پر آ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید مجھے لڑکی کا باپ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ نقطہ ہے جہیز کا. کہ آج سماج میں لڑکیوں کی شادی کو جس قدر دشوار بنا دیا گیا ہے, حال یہ ہے کہ ایک باپ اپنی بچی کی شادی کرنے کی وجہ سے اس قدر پریشان ہوتا ہے کہ ابھی تک تو اس کے سر پر چھت ہوتی ہے, لیکن بچی کی شادی کرنے کی وجہ سے اس کے سر سے چھت بھی چھن جاتی ہے. اور کئی کیس ابھی ایسے آئے ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ جہیز کا معاملہ اس قدر ہمارے سماج میں جڑیں اپنی مضبوط کر گیا ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق اس ہندوستان میں روزانہ 17 بچیوں کو جہیز کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے, صرف جہیز کی وجہ سے. ناظرین, وہ بھی کسی کی امید ہے, وہ بھی کسی کی خوشی ہے. اس باپ سے پوچھو جس نے اپنی بیٹی کو کس انداز میں پالا, اس ماں سے پوچھو, لیکن اس کی بیٹی کو صرف جہیز نہ لانے کی وجہ سے زندہ دفن کر دیا جاتا ہے, زندہ جلا دیا جاتا ہے. تو یہ جو سارا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچیوں کی پیدائش کی وجہ سے اس وقت کوئی نہیں چاہتا ہے کہ بچیوں کی پیدائش ہو. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ کھلا دے پلا دے یا اس کی تعلیم اچھی ہو جائے, بلکہ محض اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سماج کے ان درندوں سے ڈر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان درندوں کے مطالبے پورے نہ کر سکوں اور میری بچی میرے ہی سامنے دم توڑے اور وہ غم مجھ کو لاحق ہو. اس وجہ سے کچھ لوگ اب یہی وجہ ہے حضرت کہ لوگ یہ جو جنین کا قتل ہے کہ پیٹ میں ہی بچوں کو شناخت کر کے مار دینا, اس کی واحد وجہ جہیز. آپ صرف شادیوں اور نکاحوں کو آپ بالکل آسان کر دیجیے, جہیز کی رسم کو ختم کر دیجیے. آپ یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک ایسا پریوار اور خاندان نہیں پائیں گے کہ جو کسی بچی کو صرف اس وجہ سے مار دے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اس لیے میں نے مار دیا. جہیز اس کی وجہ ہے. تو قدیم دور میں اس کے کچھ بھی اسباب رہے ہوں لڑکیوں سے نفرت کرنے کے, لیکن آج جو اسباب ہے اس میں سب سے بنیادی سبب صرف جہیز, جہیز اور صرف جہیز. ماشاءاللہ. حضرت یہ جہیز کا رجحان جیسا کہ حضرت نے ابھی فرمایا کہ جہیز کی بنیاد پر بچیوں کو مار دیا جاتا ہے, ان کے حوالے سے منفی رویے پائے جاتے ہیں, تو یہ جہیز کا رجحان حضرت دن بدن یہ بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ اس میں تمام تقریریں ہوتی ہیں, منع بھی کیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کی کوئی روک تھام جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وبعد. ناظرین, ابھی جو سوال پیش ہوا کہ ہمارے معاشرے میں مطالبہ جہیز کا رجحان کیوں بڑھتا جا رہا ہے, تو اگر معاشرے کا سرسری جائزہ لیا جائے اور حالات کو بنظر دقیق دیکھا جائے تو اس کی کئی وجوہ سامنے آتی ہیں جن کی وجہ سے مطالبہ جہیز کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے دن بدن. بہت سی تقریریں, تحریریں اور معاشرے میں چل پھر کر لوگوں سے ملاقات کرنے کے باوجود جہیز کے رجحان کا سدباب نہیں ہو پا رہا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اسلامی تعلیم سے پوری طرح نابلد ہے. ایک طبقہ ایسا ہے کہ بالکل اسلام کی تعلیمات سے بالکل دور ہے, نا واقف ہے, دین و شریعت سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ احکام شرع کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ شادی ہونے کے بعد وہ بچی جس کے کھانا, کپڑا, رہنا, مکان, ان ساری چیزوں کی ذمہ داری بچے پر عائد ہو جاتی ہے, اس لڑکے پر عائد ہو جاتی ہے جس کے نکاح میں وہ عورت آتی ہے. نہ یہ کہ وہ لڑکا جس کے نکاح میں وہ عورت دی جا رہی ہے وہ خود اس عورت سے امید وابستہ کر لے کہ یہ اپنے گھر سے بہت سارا مال اور دولت ثروت لے کر کے آئے گی اور میں اس ایک نازک صنف کے دم پر مالدار اور صاحب ثروت بن جاؤں گا.
تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے آنے کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں ضرور شرع ہم پر عائد ہو جاتی ہیں. تو ان معلومات شرعیہ اور اسلامی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو، نوجوانوں کو، نسل نو کو اس بات سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ شادی کرنے کے بعد تمہاری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. جو تمہاری بننے والی بیوی ہے، اس کا کھانا، کپڑا، رہنے کا مکان، علاج، معالجہ، یہ سب تمہاری ذمہ داری بن جاتی ہے. یہ نہیں شریعت کا حکم ہے کہ وہ لڑکی اپنے گھر سے لے کر کے آئے اور پھر اپنی کمائی سے نہیں، اپنے ماں باپ، اپنے بھائیوں کی گاڑی کمائی سے ایک بڑا حصہ لے کر کے آئے اور تمہاری دولت کا سبب بنے. میں یہ یہاں حکم حضرت شرع ایک ہے. بات اور جی ایڈ جی کرنا چاہوں گا جی کہ آپ نے یہ جو کہا کہ جو اسلامی معلومات کی کمی ہے، جی جی بے شک یہ اسلامی معلومات کی کمی، اس کی وجہ اور ایک اور وجہ اور بھی ہے. یہ آپ فرما رہے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ایک مسلم طبقہ، اکثریت مسلم طبقہ غیر مسلم ماحول میں پرورش پا رہا ہے، جی 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 اور ارد گرد وہ جو دیکھتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. تو وہ سامنے والے کو یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ جہیز تو ایک عام رواج ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا دوسری طرف اسلام کی اسے معلومات نہیں ہے، تو وہ تو اس کو ایک رسم، ایک رواج سمجھ رہا ہے کہ چونکہ ایسا ہوتا ہے لہٰذا میں جو ہے میں بھی اس کا مستحق ہوں، جی بھائی میں اس سے سماج سے مستثنا تو نہیں ہوں. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں یہ رسم و رواج کا معاملہ نہیں ہے. بحیثیت مسلم تمہارے اوپر کیا عائد ہوتا ہے وہ اسے پتہ بھی نہیں، اور سامنے وہ رسم و رواج دیکھ رہا ہے. اس وجہ سے وہ اس جہیز سے سوچتا ہی نہیں ہے کہ ہم جا کر پوچھ بھی لیں کہ کیا ہمیں جہیز کا مطالبہ کرنا یہ ہمارے لیے درست ہے بھی کہ نہیں. جی یہ دوسرے قوم سے، ہاں دوسری قوم سے بھی اس رجحان کا، اس کا بہت دخل ہے. دوسری قوموں کو اب وہ دیکھ رہا ہے کہ وہاں چونکہ جہیز کا ایک عام رواج ہے، جی جی صحیح ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ جانتے ہیں کہ چونکہ وراثت میں انہیں حصہ نہیں ہے، وہ لوگ اس وجہ سے جہیز کا اپنا معاملہ ختم کر دیتے ہیں. وراثت میں حصہ نہیں، لیکن ہمارے یہاں وراثت میں حصہ ہے. میں اس وجہ سے حضرت نے صحیح فرمایا. مجھے لگتا ہے اس کی بنیاد بھی جو ہے دینی تعلیم سے ناواقفیت ہی وہ ہے. ناواقفیت ہی ہے. تو اس پہ میں عرض کر رہا تھا، اور بھی وجوہ تو پہلی وجہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دولت و ثروت سے نوازا ہے، ان حضرات کا اپنی عظمت و شوکت ظاہر کرنے کے لیے، نام و نمود کے لیے، بغیر مطالبہ بھی اپنی بچیوں کو بے تحاشا جہیز کا دینا اور اپنے معاشرے کے غریب طبقہ، متوسط طبقہ کے لوگوں کا خیال نہ کرنا، یہ بھی جہیز کے مطالبے کا ایک بڑا سبب ہے. اس لیے کہ معاشرے میں جب کوئی دیکھتا ہے کہ وہ فلاں کی بچی کی شادی ہوئی، فلاں لڑکے کی ہوئی، اور اس نے اپنے جہیز میں اتنے لاکھ پایا، اتنی مہنگی قیمتی گاڑی پائی، 4 ویلر پایا، تو سارے بچوں کا دماغ خراب ہوتا ہے، اور وہ سب چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی گھرانے سے شادی کریں گے تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ جہیز ملے اور میں بھی اپنے بیوی کے دم پر کروڑپتی بن جاؤں. یہ بات حضرت نے بہت پوائنٹ کی بات کہی، یہ نقطے کی بات کہی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر چند کہ میرے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، میں سکچم ہوں ہر اعتبار سے، لیکن وہی مسئلہ ہے کہ مال غنیمت میں اگر کچھ ہاتھ آ رہا ہو تو کون چھوڑ. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ جو ہمارا مالدار طبقہ ہے جب وہ نمائش کرتا ہے تو وہاں جو نوجوان دیکھنے والے ہیں ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جس طرح ان کو مل رہا ہے تو میں کیوں اس سے محروم رہوں. یہ بات حضرت نے جو ہے صحیح نقطہ ارشاد اسی طرح لڑکی کے والدین بھی سوچتے ہیں کہ اگر انہوں نے دیا ہے، اگر میں نہیں دوں گا اپنی بچی کو، وہ پھر دوسرا وہ ادھر اس پر اثر پڑتا ہے. میں آپ کو حضرت یہاں تھوڑی سی وقت چاہوں گا. جو ہے اورئی میں میرے ہی جانکاری میں ایک واقعہ ہے کہ وہ جب جہیز لگا دیا جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں گاؤں میں بھی، دیہاتوں میں بھی رسم و رواج ہے کہ دعوت دی جاتی ہے کہ آ کے بیٹی کا جہیز دیکھ لے. تو ایک عورت جب جہیز دیکھنے گئی اور اس میں مرسڈیز گاڑی تھی، وہ سب تھی، تو وہ جہیز دیکھ کر عورت بے ہوش ہو گئی، اور اس کو جب پانی ڈال کے جب ہوش میں لایا گیا تو اس کے آنسو نکل پڑے. وہ صرف یہ کہتی کہ میں اپنی بیٹی کو کیسے ودا کروں گی، اگر یہی ماحول ہو گیا تو میں اپنی بیٹی کو کیسے ودا کروں گی. یہ جو اس کا جو منفی اثر پڑ رہا ہے جہیز کی نمائش کا. تو اس چیز پر ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں علماء حضرات اس بار پر تقریر کریں، نہ صرف یہ تقریر کریں بلکہ عملی طور پر میدان میں اتر رہے ہیں. اور میدان میں اترنے کا مطلب یہ خود اپنی بچیوں کو جہیز دینے کا رواج کم کریں. ہوتا یہ کہ جو اسٹیجوں پر دھواں دھار تقریر کرتے ہیں جہیز کے خلاف اور جہیز کو روکنے کی تدبیریں بتاتے ہیں، جب اپنی بچی کی شادی کی باری آتی ہے
تو وہ بھی چپکے سے لمبا لمبا جہیز دینے میں پیچھے نہیں رہتے. ابھی آپ نے یہ جب کہا تو مجھے یاد آیا، حبیب اللہ فیضی صاحب ایک شاعر اسلام ہیں، ان کے یہاں ابھی شادی کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، بہت مہنگی انہوں نے شادی کیا، جبکہ ان کی پوری ایک تحریک ہے جس میں وہ شامل ہیں، جو جہیز کے سد باب کے حوالے سے کوشاں ہیں وہ لوگ، لیکن وہ خود ایسا کر رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں جہیز کے بڑھتے ہوئے رجحان میں ہمارے علماء کا بھی دخل ہے. اس زبان سے تو کہتے ہیں، تقریریں تو کرتے ہیں، اسٹیجوں پر تدبیریں بتاتے ہیں، لیکن عملی میدان میں وہ بھی پیچھے نظر آتے ہیں. اس لیے ہمارے علماء کو چاہیے کہ اس کا ایک نظم بنائیں، ایک ضابطہ مقرر کریں کہ اتنے سے زیادہ جہیز نہیں دیا جا سکتا، کہ ہمارے غریب طبقہ ایسا ایک مقدار مقرر ہونا چاہیے اس کا جس کو جو ہر طبقے کو لے کر کے چلا جا سکے، مناسب ہر طبقہ کے لوگ اس کو نبھا سکیں، ایسا ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس چیز کو نافذ ہونا چاہیے، جو لاگو ہونا چاہیے، اس کا فقدان ہے، اس پر کسی کی توجہ نہیں ہے، وہ ہے بچیوں کو میراث میں حصہ دینا. یہ بھی جہیز کا سبب بنتا ہے. بچیوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا ہے اور ایسے بچیوں کو رخصت کر دیا جاتا ہے. تو ایسے موقع پر کہیں نہ کہیں بچیوں کے دل میں بھی یہ خواہش آتی ہے کہ آخر مجھے کچھ مل رہا ہی نہیں ہے، بعد میں حصہ نہیں مل رہا ہے، تو جو ابھی مل جائے، ماں باپ ہمارے دے دیں، ہمیں زیور دے دیں، کپڑے دے دیں اور بیڈ دے دیں، اور جو وہ جہیز مل جائے وہ غنیمت ہے، اس کے بعد تو میرا کوئی حصہ ہی نہیں. تو اس لیے بچیاں بھی کہیں نہ کہیں زیادہ سے زیادہ جہیز لینے کا ماں باپ سے مطالبہ کرتی ہیں اور اپنی خواہش ظاہر کرتی ہیں. تو ہم اور آپ کو چاہیے، اور معاشرے میں ہمارے ذمہ داران کو اس بات کو عام کرنا چاہیے کہ بچیوں کو میراث دو، میراث میں ان کا حصہ مقرر کرو جو شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے. جہیز کے رجحان کو کم کرو بلکہ ختم کرو، اور میراث کے رجحان کو بڑھاؤ. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو شادیاں ہوتی ہیں تو ہوتا ہر گھر والا یہ چاہتا ہے کہ ہماری بچی بڑے سے بڑے گھر میں جائے، مالدار، اپنے بچے کے لیے وہ بڑا مالدار اور اچھے اسٹیٹس کا اونچے بلند لڑکا تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی مطلب دین کا جو تصور تھا، جو بحیثیت مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا تھا کہ جب بھی تلاشنا تو دین پہلے دیکھنا، تو دین کا جو کنسیپٹ تھا وہ پیچھے رہ گیا، اور یہ ہو گیا کہ زیادہ سے زیادہ مالدار گھر ہو تاکہ ہماری بچی سکون سے رہ سکے. حالانکہ آنکڑے یہ بتاتے ہیں کہ سکون سے رہنے کے لیے مالدار یا غریب ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. انسان اگر دیندار ہے تو ہر چند کے وہ مال اور دولت کے اعتبار سے تھوڑا سا کمزور ہے، لیکن بچی خوش رہتی ہے، یہ سکون اس کو رہتا ہے. سکون اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا، فصفر بذات الدین. تو آج جو ہمارے معاشرے میں یہ خرابی پھیلی ہوئی ہے کہ لڑکی والے اونچے سے اونچا گھر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں جہیز کے رجحان میں اس کا بھی بڑا دخل ہے. اس لیے کہ جب ان کا دماغ ایسا ہوتا ہے کہ میں اونچے سے اونچے گھر میں اپنی بیٹی کو شادی کر دوں تاکہ وہاں پر جائے سکون سے رہے، تو جو آلریڈی پہلے سے بڑا ہے اور دولت مند ہے اس کا دماغ تو بہت اونچا ہوتا ہے. اپنے اسٹیٹس کے حساب سے وہ چاہتا ہے کہ کچھ نہیں ہے تو کم سے کم ہمارے حساب کا دولت جہیز تو ملنا چاہیے، تاکہ وہ جتنا بڑا ہے جس لیبل کا آپ کہہ رہے ہیں جہیز ملنا چاہیے، وہ اس بات کو باقاعدہ ان کے درمیان رکھتے ہیں کہ میرا بیٹا اس پوسٹ پر ہے، میرا بیٹا اس پوسٹ پر ہے. تو یہ چیزیں وہ رکھ کر خود ہی اشارہ کرتے ہیں کہ اب اسی حساب سے ہمیں جہیز چاہیے. تو ہم اس بات پر یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ ہمارے معاشرے میں بچی والوں کو، لڑکی والوں کو چاہیے کہ دولت مند بچہ نہ تلاش کریں بلکہ دیندار بچہ تلاش کرنے کے. تو جس کے دل میں دین کی محبت ہو، رسول کی محبت ہو، شریعت کی محبت ہو، ایسے بچوں کو اختیار کریں. اگرچہ اس کے پاس دولت و ثروت نہ بھی ہو، تو اگر دین کی محبت میں ایسے بچے کو آپ چنیں گے تو انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ وہ بچی سکون سے رہے گی اور بڑی عزت کے ساتھ رہے گی. حضرت میں یہ بات کاٹنا چاہوں گا آپ کی تھوڑا سا، کہ یہ آپ خود اپنے تمام معاشرے میں آپ خود اپنا سروے کر لیجیے کہ ایک وہ بچیاں جو کسی عالم دین کے پاس گئیں، کسی حافظ قرآن کے پاس گئیں، کسی دیندار کے پاس گئیں، وہ بچیاں وہ کتنی خوش ہیں، اور وہ بچیاں جو مالداروں کے گھر گئی ہیں وہ کس طرح خوش ہیں. تو آپ کو یقیناً یہ آنکڑا ملے گا
کہ جو بچیاں دینداروں کے پاس ہیں وہ اتنی عزت و آبرو کے ساتھ رہ رہی ہیں. میں آپ کو ایک نام نہیں بتاؤں گا, ایک مفتی صاحب کی اہلیہ, انہوں نے اپنے اہلیہ کے متعلق یہ جملہ مجھے بتایا کہ میری اہلیہ ایک مرتبہ بڑے اس میں ایک مزاج میں تھی اس وقت, شادی ہوئی میری کئی سال ہو گئے ہیں, ایک دن یوں ہی کہنے لگی کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں ایک مائک جو ہے لوں اور ہارن بندھوا کے اور گلی گلی یہ اعلان کروں کہ اپنی بچیوں کو علماء اور حفاظ کے یہاں جو ہے شادی کریں, اس لیے کہ میں جس عزت آبرو سے رہ رہی ہوں اور میری سہیلیاں جیسی رہ رہی ہیں اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. صحیح بات ہے. جبکہ حضرت معاشرے کے جو افراد ہیں ان کا رویہ اس کے برعکس ہے. وہ سوچتے ہیں مولوی کے ساتھ اگر ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں گے تو وہ کھلائے گا کیا, یہ عقیدے کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق جس کے متعلق, ہم نے ہزاروں جو مالدار تھے انہیں زمین پر دیکھا ہے, روڈ پر آ گئے ہیں, بہت مالدار رہے لیکن ایک دن وہ آیا کہ وہ روڈ پر آ گئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے غریب سے غریب انسان تھا اسے اپنے فضل و کرم سے غنی کر دیا. تو یہ کہنا کہ وہ فلاں غریب ہوتا ہے یا غریب نہیں ہوتا ہے, یہ معاملہ عقیدے کی کمی کا ہے. اللہ کی ذات پر توکل نہ ہونا اور ظاہری اسباب پر نظر رکھنا, یہ سب سے بڑی کمی ہے. اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ اہل علم ہے, علم و فضل سے وابستہ ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے روزی کا ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی ہے, ساری کائنات میں علماء کی روزی پھیلانا. چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, اختصار کے ساتھ اس کے سد باب کی یعنی جہیز کو کیسے روکا جائے, اس پر کچھ جو ہے ہمارے نوجوانوں کو پیغام دے دیں. دیکھیے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ خواہ جہیز ہو یا شادی اور بیاہ کے متعلق نکاح میں جتنی بھی خرافات رسمیں اور یہ جو مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ شادی بیاہ کرنا گویا کہ ایک جنگ فتح کرنے جیسا ہو گیا ہے. ان سب کے پیچھے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو مالدار طبقہ زیادہ آگے دکھائی دے گا. اگر جہیز کو کم کرنا ہے تو اس کی جو شروعات یا اس پیغام کو آگے لے کر بڑھنے والے یا اس کے متعلق کمپین اور مہم چلانے والے جب تک مالدار طبقہ آگے نہیں آئے گا تب تک میرے تجربے کے مطابق جہیز کا یہ رجحان کم نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر ایک غریب انسان معاشرے میں اٹھ کر کہہ دے, جس کی 4 بچیاں ہیں, اور وہ کہے کہ میں جہیز کے خلاف آواز بلند کر رہا ہوں اور جہیز لینا یہ ہے, جہیز لینا حرام ہے اور مانگنا حرام ہے, اگر وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس پر الزام لگنا ہی لگنا ہے کہ تم کیسے دے سکتے ہو, تم تو یہ اپنی غرض سے کر رہے ہو. لیکن جب یہی پیغام ایک مالدار شخص دے کہ اللہ کا فضل ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, اللہ نے سب کچھ دیا, ایک مالدار جب یہ پیغام لے کر اٹھے گا تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس پر الزام نہیں لگے گا اور لوگ اس پر شک نہیں کریں گے. لیکن غریب اگر انسان اس کی بات کرتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں انسان الزام لگائے گا کہ 4 بچیاں رکھا ہوا ہے, اس وجہ سے یہ مہم چلا رہا ہے. اور اس کا برعکس الٹا یہ ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص مالدار ہے, اس کے پاس کروڑوں کی دولت ہے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود حال یہ ہے کہ جب وہ لڑکی لے رہا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ, مجھے صرف ایک بیٹی کی ضرورت ہے, اب میں ایک بہو کی صورت میں ایک بیٹی کو مزید لا رہا ہوں, اور بجائے اس کے وہ مزید مطالبہ کرتا ہے. اب ایک کیرلا کا کیس آیا ہوا ہے 2022 کا یا 23 کا کیس ہے. اب اس میں دیکھیے کہ ایک لڑکی ہے جس کا نام شاہنہ ہے, ڈاکٹر شاہنہ, پڑھی لکھی لڑکی, اور لڑکا رویس نام کا تھا, اور دونوں کے درمیان محبت بھی ہے, دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں. اس کے بعد جب گھر والوں کو خبر ہوئی راضی تو ہو گئے, لیکن لڑکے کے گھر والے جو تھے مالدار ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اگر شادی کرنا ہے تو 150 گرام سونا, 15 بیگھہ زمین اور اس قدر پیسہ ہمیں چاہیے. یہ جب مطالبہ پہنچا ہے تو وہ جو لڑکی شاہنہ تھی اس نے اپنے باپ کی بے چینی دیکھتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا, آتم ہتیا جس کو آپ کہتے ہیں, سوسائڈ کر لیا. اور سوسائڈ میں جو وہ ایک بات کہہ کر چلی گئی ہے وہ بات بڑی پتے کی ہے. اس نے صرف ایک جملہ لکھا, اس لیے کہ وہ محبت کا تو اظہار پہلے ہو رہا تھا, بھائی محبت کرتا تھا, وہ بھی محبت کرتی تھی, لیکن جب یہ حالات دیکھے تو اس نے ایک جملہ کہہ کے ہی سوسائڈ نوٹ میں صرف ایک جملہ لکھا کہ سب کو پیسے ہی چاہیے. یعنی ہمارا سماج محبت سے خالی ہو گیا, کسی کو نہ بچی چاہیے, نہ کسی کے جذبات کی فکر ہے, نہ کسی کو کچھ, بس سب کو پیسہ ہی چاہیے. مطلب وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے, یہ تو ایسا نہیں کرے گا, لیکن نہیں,
پتہ چلا کہ اس کی محبت بھی کہیں نہ کہیں پیسوں پیسے پر منحصر منحصر ہے۔ ایک جملہ ہمارے منہ پہ تماچا ہے، یہ معاشرے پر تماچا ہے کہ آخر ہم کس حد تک چلے گئے ہیں کہ کیا کوئی ایسا نہیں ہے سماج میں صرف محبت کی بنیاد پر کسی کو گلے سے لگا لے۔ خاص جو زیادہ مالدار ہیں، یقیناً آپ جو بات کہہ رہے ہیں صحیح ہے، وہی لوگ زیادہ محتاج نظر آ رہے ہیں۔ وہی زیادہ آپ دیکھیے سب سے زیادہ مطالبہ انہی کے یہاں سے ان ہوتا کے ہے اندر پیسے کی چاہت اور زیادہ ہوتی ہے، اور زیادہ ہوتی، تو بلکہ سب سے اگر اس کا سد باب کرنا ہے تو امیر طبقے کو آگے آنا ہوگا۔ اور دوسری بات جو حضرت نے ضمن نبی ارشاد فرما دی تھی کہ علماء کو آگے آنا ہوگا۔ اصل میں علماء کے درمیان خود تنظیمی سوچ اور فکر کا فقدان ہے۔ اگر وہ معاشرے میں ایک ہو جائیں اور کسی بھی معاشرے کی برائی کے متعلق اگر اٹھ جائیں، تو ہم نے بہت سے انقلاب ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، صحیح۔ اور سماج اور معاشرے میں جو بھی انقلاب آیا ہے وہ سب علماء کا لایا ہوا انقلاب ہوتا ہے۔ یہ دعات مبلغین یہی انقلاب لے کر آتے ہیں، لیکن معاملہ یہی ہے کہ خود ہمارے اندر تنظیم نہیں ہے۔ پتہ چلے کہ ایک عالم نے اگر مہم چلائی بھی، دوسرا جو ہے اس کے ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ دو جہتوں سے اگر کام ہو جائے، ایک تو یہ کہ مالدار طبقہ اس کے لیے آگے آئے، نکاح کو آسان بنانے کے لیے آگے آئے، دوسرا یہ کہ علماء پوری منظم انداز میں اس کے خلاف ماحول، جہاں بھی جہیز کا مطالبہ ہوگا اس کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا، جی تب جا کر کہیں نہ کہیں ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جی آخری پیغام ناظر جی، تو حضرت کچھ نوجوانوں کو ہمارے صرف ایک آپ آخری بولیں۔ پیغام۔ میں اس مجلس میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس مجلس مذاکرہ میں جو بھی دینی شرعی باتیں علماء نے ارشاد فرمائی ہیں، ہمارے نوجوان معاشرے کے اس پر پوری طرح سے عمل کریں اور ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہت ہی کم دنوں میں سنتوں کا پیکر اور بس بن جائے گا۔ ایک چیز پر وہ کرے، وہ حضرت میں جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اپنی بازوؤں کی قوت پر بھروسہ رکھیں، دوسرے اللہ کی ذات پر توکل کریں۔ آپ کو کوئی بھی، ہاں جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ نے بازو دیے ہیں، آپ کو مرد بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ آپ جو ہے پورے معاشرے کو، پورے خاندان کو لے کر چلتے ہیں، تو آپ یہ کہ اس کے لائے ہوئے پیسوں پر آپ بھروسہ کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر یہ سوچ ہونا چاہیے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی رزاق ہے، انشاءاللہ میرا بھی انتظام کرے گا، اور ان کے ذمہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ان کو کھلانے کا پلانے کا جب ذمہ میرے ہی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تو میں کوشش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی نوازے گا۔ بہت آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں حضرات کی علم و عمل میں بے پناہ برکتیں فرمائے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔